تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ نبوت کے سلسلے میں اس کا 7واں حصہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں مکمل بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہو چکے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط علیہ السلام کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا ہم تو وہاں عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں، وہ عذاب دیکھنے کی آپ میں طاقت نہیں ہوگی۔ فرشتوں نے کہا خدا حافظ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کے فرشتوں کے ہمراہ ہو لیے۔ 1.5 کوس پہ جا کے فرشتوں نے مؤدبانہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام یہیں پر رک جائیں، اس سے آگے جانے کا آپ علیہ السلام کو حکم نہیں ہے۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ فرشتے شہرستان لوط علیہ السلام پہنچ گئے۔ اس شہر کے لوگ فعل بد ردیف کا شکار تھے، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ازواجیت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ لوگوں کا مال چھین لیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم پر سخت عذاب آنے کی دعا کی اور یہ سب لعین ہلاک ہو جائیں۔ یہ بات تو رب العزت کے فیصلے میں ہے کہ جو قوم سرکش اور ظلم کرے گی وہ غرق کر دی جائے گی، اور رب العزت کے احکامات سے روگردانی کرے گی تو اس قوم پر رب العزت کا عذاب بھی آئے گا، اور وہی قوم دنیا سے ہلاک کر دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ انہوں نے اس قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ تم پر اللہ رب العزت کا سخت عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت نبی پیغمبر کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بات کی اطلاع ان کو دی تھی، رب العزت نے بہت جلد اس قوم پر عذاب مسلط کر دیا اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ شہرستان لوط میں ایک شہر سدوم بھی تھا۔ فرشتوں نے رب العزت کے حکم کے تحت اس شہر کو محفوظ رکھا، کیونکہ ایسا رب العزت کا حکم تھا۔ شہر سدوم میں لوگ باقاعدہ مرد عورتوں سے شادیاں کرتے تھے، اس لیے رب العزت نے اس شہر کے لوگوں کو اپنی فضیلت سے نوازا اور عذاب الہی سے ان کو محفوظ رکھا۔ شہرستان لوط کے لوگ بہت قوی ہیکل تھے، ان کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے۔ اس کے باوجود جب عذاب الہی آیا تو عذاب سے مر گئے۔ فرشتے انسانی روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، ان کی بیٹیوں کو سلام کیا اور رہائش کے لیے جگہ مانگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا اس امر کی اجازت تو بابا جان ہی دے سکتے ہیں، وہ ابھی عبادت میں مشغول ہیں، عبادت سے فارغ ہوں تو آپ ان سے بات کر لینا۔ حضرت لوط علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو دیکھا ان کے دروازے پر حسین و جمیل لڑکے کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اندیشہ ہوا یہ تو بہت حسین و جمیل ہیں، اگر ان کو مہمان رکھا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور اگر بدفعلی کریں گے تو میرے لیے ندامت اور شرمندگی ہوگی، میری نیک نامی پہ حرف آئے گا، رسوا ہو کے میں کس کو منہ دکھاؤں گا۔ بہرکیف حضرت لوط علیہ السلام نے ان 12 نوجوانوں کو اپنے گھر مہمان کر لیا۔ اس بات کو حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت خفیہ رکھا،
کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بدفعلی سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی۔ اس نے حسین و جمیل نوجوانوں کو دیکھا تو فوراً اہل شہر کو خبر بھجوا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں شہر والے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچ گئے اور زور زور سے چلا کے کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، آپ کے گھر میں جو 12 لڑکے آئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بحکم رب العزت کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، نیک اور پارسا ہیں، میں ان سے تمہاری شادیاں کروا دیتا ہوں، تم ان کو لے جاؤ، بدفعلی سے باز آؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اے میری قوم، کیا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جو میری بات کو سمجھے؟ یہ میرے مہمان ہیں، مجھ کو رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ قوم لوط کے لوگ بولے، اے لوط علیہ السلام، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو بھی آپ علیہ السلام کی بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ علیہ السلام بس ہمارے حوالے نوجوانوں کو کر دیں۔ آپ علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنا فعل کرنے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ علیہ السلام ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تم سے لڑوں، اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تو میں ضرور تم لوگوں کو اس فعل بد سے روکتا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کے پاس آئے اور کہا، میری قوم بدفعلی کا شکار ہے، وہ تم سے بدفعلی کر کے مجھ کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو روک سکوں۔ یہ بات کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اتنے میں شہر والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بے ادبی کی اور ہاتھا پائی کرنے لگے۔ بحکم رب العزت حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو یہی بات 3 بار دہرائی۔ اپنی باتیں 3 بار دہرانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام زار و کتار رونے لگے۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے پیغمبر، آپ ہرگز رنجیدہ نہ ہوں، آپ راتوں رات اس شہر کو چھوڑ دیں اور جہاں تک رب العزت کا حکم ہو وہاں تک پہنچ جائیں، کیونکہ صبح آپ علیہ السلام کی قوم پر رب العزت کا عذاب آئے گا۔ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، اور رب العزت نے ہم کو زمین پہ ان پر عذاب ڈالنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام ہرگز پریشان نہ ہو، یہ بحکم رب العزت ہم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کے لیے پوچھا، عذاب اول شب آئے گا یا آخر شب آئے گا؟ فرشتوں نے کہا، آخر شب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کے الفاظ جا کے اپنی قوم کو سنا دیے اور کہا، تم لوگ صبح تک انتظار کر لو، صبح تم کو لوگوں کو پر رب العزت کا عذاب آئے گا، اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہوگا جو دل میں آئے کرنا۔ تب قوم لوط نے صبح تک انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں سے چھپ کر بحکم رب العزت اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ نکل گئے۔ ان لوگوں پر پہلا عذاب یہ آیا کہ رب العزت کے حکم سے جب انہوں نے نوجوانوں سے دست درازی شروع کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ہلا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر لمس ہونے سے ان کے منہ، ناک اور آنکھیں
سب برابر ہو گئے تو قوم لوط نے واویلا مچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھروں میں جادوگروں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے مہمانوں سے کہہ دیں کہ ہم کو اچھا کر دیں تو ہم اپنے برے کاموں سے باز رہیں گے۔ یہ سن کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر کو جنبش دی، وہ سب درست ہو گئے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو قوم لوط کے گھر آئے ہوئے لوگوں نے ایک بار پھر بدفعلی کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پر پھر ہلا دیا، جس سے ان کے بدن چھل ہو کے خشک ہو گئے۔ قوم لوط علیہ السلام نے ایک بار پھر توبہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پر ہلا دیا تو وہ سب درست ہو گئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ اے لوط علیہ السلام، تیرے مہمانوں سے ہم کل ہی صبح ہی بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد قوم لوط نے شہر کے تمام دروازے بند کر دیے اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے بند ہونے سے پہلے ہی شہرستان سے نکل چکے تھے۔ صبح ہوئی تو قوم لوط ایک بار پھر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر لوٹ کے آئے اور زور زور سے بولے، اے لوط علیہ السلام، تمہارا کہا ہوا کچھ پورا نہ ہوا۔ صبح ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ کہہ کے قوم لوط علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی چاہت سے اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں سے شہرستان کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ قوم لوط علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھروں کی دیواروں کو مسمار کر کے فرشتوں سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت رب العزت کا حکم ہوا سے شہرستان پر رب العزت کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر تہ در تہ کنکریاں برسنے لگیں۔ ہر شخص کے گلے میں رب العزت کی لعنت کا طوق پڑا ہوا تھا اور جس پر اس شخص کا نام تحریر تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ رب العزت نے پورے شہرستان کو پلٹ دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرنے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس حادثے سے شدید صدمہ ہوا اور وہ افسوس کرنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کا ٹھکانہ دوزخ حاویہ سے 7 درجے نیچے ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رب العزت کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت سے بہت خوف آتا تھا۔ جب ان کی عمر 110 سال ہوئی تو ایک ناتواں ضعیف ان کے دروازے پر سوالی آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھانا دیا۔ اس ضعیف آدمی سے کھانا نہ کھایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ضعیف آدمی سے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس ضعیف آدمی نے کہا، میری عمر 120 سال ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور کہا، اب مجھ میں سے زیادہ نہیں جیا جائے گا۔ اے میرے بیٹوں، تمام انسانوں میں سے چن کر رب العزت نے تم کو اپنا دین دیا، اس کا شکر ادا کرو۔ کبھی
غیر مسلم ہو کے نہ مرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے کس وجہ سے نبوت عطا کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا۔ میں نے کبھی بھی کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور جب بھی کوئی دین اور آخرت کا کام ایک ساتھ آیا تو میں نے پہلے آخرت کا کام انجام دیا، اس کے بعد میں نے دنیاوی کام کیا۔ اپنے بیٹوں کی نصیحت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں انتقال کیا اور وہیں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام بیٹے اپنے مقام پر روانہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا، مجھ کو بابا کے ورثے میں سے کچھ دو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے 40,000 نبی اور پیغمبران پیدا ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت سے جو پیدا ہوں گے وہ یہودی کہلائیں گے۔ ان نبی پیغمبروں کی قوم سخت نافرمان اور گمراہ لوگ پیدا ہوں گے۔ تمہاری قوم کے نبی اور پیغمبران کو ان کی قوم سخت خوار کرے گی، ان میں سے بیشتر کو قتل کرے گی۔ بے گناہ ان پر لونڈیاں حلال ہوں گی۔ اس بات کا حضرت اسحاق علیہ السلام پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں چھالے پڑ گئے اور وہ نابینا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس 2 سال بعد آئے اور خوشخبری دی کہ اے اسحاق علیہ السلام، تیری پشت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، جو رب العزت سے بات کیا کریں گے۔ رب العزت نے چاہا تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں ملیں گی۔ اگر نابینا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد حضرت رب العزت کا دیدار ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، مجھ کو آنکھیں نہیں، مجھ کو رب العزت کا دیدار چاہیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.